میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں گے طالبان، امریکی اڈوں اور پاکستان پہ۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمبل خان، جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز اسلام آباد کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، جو بہت کریٹیکل ٹائم میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسر کے طور پہ خیبر پختونخوا میں خدمات انجام دیتے رہے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی فہد حسین۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، افغانستان میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑتا ہے، اور حال ہی میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے ساتھ افغانستان گئے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر متین حیدر کی یہ رپورٹ۔ پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے درمیان کابل کے صدارتی محل میں 3 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کی خاص بات یہ تھی کہ اس مرتبہ پاکستان کی عسکری قیادت سیاسی قیادت کے ہمراہ تھی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے افغان صدر کو یقین دلایا کہ پاکستان افغانستان کی سربراہی میں شروع کیے گئے سیاسی مفاہمتی عمل کی بھرپور تائید کرتا ہے، اور اس سلسلے میں مشترکہ کمیشن اور اعلیٰ امن کونسل کی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ طالبان جو امن چاہتے ہیں کو مفاہمتی عمل میں شامل کیا جائے گا، تاہم یہ طے نہیں کیا جا سکا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی شروعات کون کرے گا۔ آپ نے ایک مخصوص سوال پوچھا ہے، کیا امریکہ کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے؟ جی، امریکہ اس معاملے سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ یہ ہمارا کور گروپ ہے۔ جہاں تک آپ نے طالبان کا ذکر کیا، تو ان کے ساتھ بات چیت ویسے طریقہ کار جسے ہم نے وضع کیا ہے کے تحت کی جا سکتی ہے۔ ہم امریکہ کی سے فریقی انتظام میں شمولیت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے وہ طالبان جو امن کے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ بالفرض پاکستان میں ہیں تو پاکستان انہیں تحفظ فراہم کرے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اس تجویز پر ہم نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم گیلانی نے اس تاثر کو بے بنیاد قرار دیا کہ قبائلی علاقے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہاں سے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغانستان جاتے ہیں۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ افغانستان میں سیاسی استحکام کے لیے طالبان کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کیا جا سکا کہ پاکستان اور افغانستان میں سے طالبان کے ساتھ کون بات چیت کے لیے آج شروعات کرے گا۔ متین حیدر، ڈان نیوز، کابل۔ یہ تھے ہمارے نمائندے متین حیدر جو کہہ رہے تھے کہ طالبان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ فہد حسین صاحب، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ایرانین پریس بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ سیکرٹ نیگوسیشنز کر رہا ہے، اور اس خبر کے مطابق صدرن افغانستان میں وہ ان میں طالبان کو جگہ دیں گے اور اس کے نتیجے میں اپنی بیسز قائم کرنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ آپ کا کیا انالیسز ہے اس بارے میں؟ دیکھیے ارشد، یہ جو خبریں ہیں یہ بہت دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے فیلرز ہے وہ امریکی حکومت جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کو ریلیز کرتی رہتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ہلری کلنٹن، انہوں نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ طالبان سے اب بات چیت ہو سکتی ہے، جبکہ پہلے ماضی میں وہ پری کنڈیشن اس کے ساتھ اٹیچ کرتے رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ریٹریٹ کا وقت آ رہا ہے، اس سمر سے ان کی افواج کا انخلاء شروع ہونا ہے۔ صورتحال کنٹرول میں ہے نہیں، جو انہوں نے اپنے لیے بینچ مارکس رکھے تھے وہ پورے ہوئے نہیں، جنرل پٹریس کی جو سرج تھی وہ کامیاب ہوئی نہیں۔ تو اب ایسے وقت میں امریکہ کا یہ کہنا میرا خیال ہے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر جو پچھلے چند دنوں سے تیزی پکڑ رہی وہ یہ ہے کہ ترکی میں جو طالبان کے دفاتر کھولنے کی تجویز ہے، جو کہ بڑی مستند تجویز ہے، اس پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جیسے جیسے انخلاء کا ٹائم آئے گا، امریکہ پہ دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا رول ہے وہ بھی اہم ہوتا جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر یہ نیگوسیشنز کی خبریں منظر عام پر آنے والے دنوں میں آئیں گی تو ہم میں سے کسی کو بھی حیران نہیں ہونا چاہیے۔ سمبل خان صاحبہ، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ طالبان کی کیا واپسی ہو رہی ہے؟ جیسے فہد کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سال سے جب سے اب یہ ہم نے لاسٹ ایئر جو دیکھا تھا، پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ یہ سرج کا سال ہے، وہ ٹروپ سرج ہوگی، وہ جنرل پٹریس واز بیسیکلی آرکیٹیکٹ تھے اس پلان کے۔ وہ اس کا سکسیس ریٹ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے بہت زیادہ ان کو سکسیس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو سکسیس ہوا ہے ابھی ریورسبل ہے۔ تو اس بات سے ایٹ لیسٹ یہ تو سب کو ہوپ، ہم سب کو امید یہ تھی اور ہے کہ اس کے آگے سے ایک ریکنسیلیشن کا مسئلہ اب شروع ہو جائے گا، اور جو طالبان ہیں بیسیکلی اور دوسرے جو انسرجنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ
ان کے ساتھ کوئی بات چیت, کوئی پولیٹیکل نیگوسیشنز میں بھی UN مینڈیٹڈ کوئی پولیٹیکل نیگوسیشنز شروع ہوں گی. لیکن یہ کبھی تک ایک امید ہے. میں فہد کے ساتھ تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گی کہ مجھے ابھی پوری طرح یہ امید جو ہے پوری بر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بیکاز اگر آپ ان کی ابھی تک جو وار اسٹریٹجی دیکھیں جو ابھی ان آپریشن ہے, کوئلیشن کی وار اسٹریٹجی, جو آگے ادھر پلانز جن کا ذکر آ رہا ہے, تو اس میں ایک مکس سی سچویشن آ رہی ہے. اور وار اسٹریٹجی ہے صحیح امریکیوں کے پاس؟ جی, وہ کچھ کی ٹرین ڈسٹرکٹس کا ذکر کر رہے ہیں, کوئی ولیج اسٹیبلٹی ٹیمز کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو 2001 میں جب پلانز بنے تھے اس وقت سے یہ ذکر چل رہے ہیں. ایون طالبان سے جو بات چیت کی بات تھی وہ 2009 میں وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بات چیت بہت 2005 سے پیچھے بیک جو فہد کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کنڈیشنز نہیں وہ اٹیچ کر رہے, اسی طرح بات اب چل رہی ہے آگے. بات چیت تو کرے جی, کنڈیشنز وہ نہیں اٹیچ کرے. پچھلے سال بہت زور پکڑا تھا جب بات چیت کی بات آئی تھی, جب ہم نے ملا برادر کو اریسٹ کیا تھا پاکستان نے, طالبان کا ویری کلوز ٹو ملا عمر. جب ان کا اریسٹ ہوا تھا اس سے پہلے بھی, اس سے کوئی 6 مہینے پہلے سعودی عربیہ میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. جو پہلی دفعہ جو کیا تھا کہ انٹرنیشنلی طالبان سے بات چیت شروع ہوئی ہے, وہ میٹنگ سب سے پہلے عید میٹنگ تھی, سعودی عربیہ میں ہوئی تھی, جو فرسٹ نون کانٹیکٹ بٹوین طالبان. اس کے بعد سے یہ چیز زور پکڑی تھی, لیکن پھر بیچ میں جا کے یہ چیز ایک دم سے جو تھی ملا برادر کے اریسٹ کے بعد یہ خاموشی آ گئی. اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اس میں تھوڑا سا جو بات چیت کا موقف ہے, پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا ایک کمپلیکس پوزیشن ہے. جو یہ لوگ بات چیت کہتے ہیں طالبان کی, ابھی تک وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں طالبان گروپس میں. جو ابھی بھی جو آپ جو رپورٹ جس کا ذکر کر رہے ہیں, جو ایران نیوز ایجنسی کی آئی ہے, جب یہ طالبان ساؤتھ بیسڈ طالبان گروپس کا نام لیا جاتا ہے, جو جس کو موسٹلی کوئٹہ شورا کہا جاتا ہے, حالانکہ کوئٹہ شورا میں اور بھی گروپس شامل ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان اور کوئلیشن جو ہے اسپیشلی US کا موقف اس پہ جا کے الگ الگ ہوتا ہے, وہ بیسکلی حقانی نیٹ ورک کے ٹرمز میں ہے. پاکستان کا یہ ایک موقف ہے کہ اگر آپ نے بات چیت شروع کرنی ہے, جس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں, وہ افغان لیڈ ہو, لیکن سب گروپس کے ساتھ اکراس دا بورڈ بات چیت کی جائے, اس میں سے حقانی نیٹ ورک یا کسی اور دوسرے نیٹ ورک کو بیچ میں سے الگ نہ کیا جائے. پاکستان کی انٹرسٹ اس لیے اس میں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ پرٹیکولر جو نیٹ ورک ہے وہ ہمارے بارڈرز اور افغانستان بارڈر کو اسٹریڈل کرتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے پہ ایک چیز ہمارے سر پہ سوار کر دی جائے. باقیوں سے آپ ساؤتھ میں دوستی کر لیں, ان کو آپ شامل کر لیں اپنی گورنمنٹ میں, ان لوگوں کو آپ. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, کیا طالبان کی واپسی ہو رہی ہے جو بات چیت کا سلسلہ اتنا زور پکڑ رہا ہے؟ طالبان کی واپسی نہیں ہو رہی. یہ ان کے ساتھ بات چیت تو میرا خیال ہے 2008 سے کسی لیول پر چل رہی تھی. جب 2010 جون میں یہ پیس جرگہ کارزئی نے لوہے جرگہ کیا, اس میں سے ایک یہ بھی تھا, مختلف تھے کہ ری انٹیگریشن آف لو لیول طالبان, اور اس کے بعد ان کو جو UN سینکشن ہے وہ ختم کرنا, اور وہ طالبان جو افغانستان کے آئین کو مانتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے اس میں, جو کہ آئین بنا ہوا ہے جس میں عورتوں کے حقوق ہیں, یہ انہوں نے اسپیسیفکلی بولا ہے کہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. بات چیت وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا, جب 2001 میں یہ آئے ہیں, انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے پلان نہیں کیا, انہوں نے طالبان کنسیڈریشن میں لیے ہی نہیں. یہ آئے ہیں کابل کا صرف مینڈیٹ لے کر 1983 تک, اور ان کا فوکس تھا القاعدہ پر, اور 2 سال طالبان نہیں تھے. وہاں سے جب طالبان نے دیکھا کہ جی یہ تو انہوں نے کچھ چند جگہ پکڑ لی, اور پشتون ایریا جو ہے جو مشرق اور جنوب کی طرف, اس میں نہ ان کی فوج آئی ہے, نہ انہوں نے علاقوں پر قبضہ کیا ہے, نہ وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن انہوں نے کی ہے. تو وہاں سے وہ ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ طالبان سے یہ بات چیت کریں گے, لیکن طالبان کی حکومت نہیں آئے گی. اگر وہ آئیں گے تو ایک کسی حکومت کا حصہ ہوں گے. بغیر صاحب, فہد حسین صاحب نے شروع میں کہا کہ شاید ڈیفیٹ کا وقت آ رہا ہے اور بینچ مارکس اچیو نہیں ہوئے, تو کیا واقعی شکست ہو رہی ہے وہاں پہ کولیشن فورسز کو؟ نہیں, شکست تو ان کا جو بیسک جو مقصد لے کر آئے تھے کہ جی ہم نے القاعدہ کے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے تاکہ دوبارہ امریکہ میں یا کسی اور ملک میں 9/11 جیسا وہ نہ ہو, تو اس کو تو انہوں نے کافی حد تک کمزور کر دیا ہے. لیکن افغانستان سے وہ جب نکلنا چاہتے ہیں تو وہ تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم 3 سال میں نکلیں گے. 3 سال میں نکلیں گے, اور جولائی 2011 میں ٹروپ سرچ بھی شاید بند ہو جائے گا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.